تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری مساجد میں جب خطبات دیے جاتے ہیں، وعظ اور دروس دیے جاتے ہیں، تو ان کی ویڈیو کیوں بنائی جاتی ہے، تصویر کیوں کھینچی جاتی ہے؟ تو اس کے جواب کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا جواب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تصویر کی ممانعت کا حکم جاری فرمایا تھا، علماء کرام جن کا دور حاضر سے تعلق ہے، ان کی اکثریت کا، جمہور کا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ تصویر اصل ڈیجیٹل تصویر نہیں تھی، بلکہ وہ مجسمے کی شکل میں بنائی گئی تصاویر تھی، اور پھر ان تصاویر کی ممانعت کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان تصاویر سے عقیدت کا پہلو نمایاں ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ بڑے دیندار لوگوں کی، پیروں کی، فقیروں کی، بزرگوں کی، ولیوں کی لوگ شبیہات بناتے، ان کے مجسمے بناتے، ان کا اکرام کرتے، اور ان کے جانے کے بعد ان کی آنے والی نسلیں اس احترام اور عقیدت کو عقیدے میں بدل کر عبادت کا روپ دے دیتی، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کے آغاز کے حوالے سے ہمیں تاریخ ملتی ہے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ ایک عملی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ رفع الیدین کی سنت ہو یا آمین بالجہر کی سنت، وضع الیدین علی الصدر سینے پہ ہاتھ باندھنے کی سنت ہو، ان تمام سنتوں کو جو دوام اور شہرت اس صدی میں ملا ہے، پچھلی صدیوں میں دنیا میں ان سنتوں کو یہ عروج، یہ دوام اور یہ رواج حاصل نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی مواحد متبع سنت کسی مسجد میں جا کر سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی کر لیتا، تو اس علاقے کی اکثریتی تعداد اسے مسجد سے باہر دھکے دے کر نکال دیتے، مسجد کے فرش کو کئی بار دھو کر پاک کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب سے میڈیا عام ہوا اور دوسری طرف مواصلاتی سفر میں سہولتیں آئیں، لوگ کثرت سے عمرے اور حج کے لیے سعودی عرب جانے لگے، یا رمضان المبارک میں حرمین میں ہونے والی تراویح کیمرے کی مدد سے ساری دنیا میں نشر ہونے لگی، تو اس کا ایک امپیکٹ ہوا، اس کا ایک اثر پڑا، دنیا کو معلوم ہوا کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ ہے۔ تو ایک تصویر وہ ہے جو تصویر عقیدت کے لیے بنا کر رکھی جائے، کسی جگہ آویزہ کی جائے، لٹکائی جائے، سنبھال کر رکھی جائے، جو بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے۔ اور ایک تصویر وہ ہے جو ضرورتاً، جیسے ہماری ذاتی ضرورتیں ہوتی ہیں، ہم شناختی کارڈ بناتے ہیں، پاسپورٹ بنواتے ہیں، ہم آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں، ہم حفاظت کے نقطہ نظر سے سی سی ٹی وی کیمرات لگاتے ہیں، حرمین شریفین میں بھی سی سی ٹی وی کیمرات لگے ہیں 24 گھنٹے، وہیں پر اسی حدود میں، حرم کی حدود میں محافظین بیٹھ کر ان تمام ایکٹیویٹیز کو، لوگوں کی آمد و رفت کو مانیٹر کرتے ہیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی مسہیپ نہ ہو جائے، کوئی ایسا امر نہ واقع پذیر ہو جو وہاں کے امن عامہ کے لیے نقص کا باعث بن سکے۔ تیسری چیز میڈیکلی ضرورت ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کسی کے معدے میں کوئی مسئلہ ہو
کسی کی ہڈی میں کوئی پرابلم ہو، کسی کے انٹرنل آرگنز میں کوئی دشواری ہو، تو اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ کی شکل میں انٹرنل کیمرہ اندر ڈال کر یا پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت سے رکھے، مختلف ایم آر آئی وغیرہ کے ذریعے، ای سی جی وغیرہ، ای ٹی ٹی وغیرہ کے ذریعے اندر کی سچویشن کی تصاویر لی جاتی ہیں اور پتہ چلایا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کیا بیماری ہے۔ تو ہمارے دور میں، جس دور میں ہم موجود ہیں، ذرائع ابلاغ کا یہ دور ہے، بلکہ یہ بات عام طور پر کہی جا رہی ہے کہ یہ دور اب تلواروں سے جنگ کرنے کا یا میزائل ٹیکنالوجی کا دور نہیں رہا، بلکہ یہ 5th جنریشن وار ہے، جہاں نئی نسلوں کے دماغوں کو فتح کر کے قوموں کو کیپچر کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت بظاہر ہم سے جنگ نہیں لڑ رہا، لیکن وہ اپنی ثقافت، وہ اپنی فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری نئی نسل کی رگوں میں سرائیت کرا رہا ہے۔ چنانچہ آج کے بچوں کو اردو لکھنا اور بولنا نہیں آتی، ان کی زبان پر اکثر اور بیشتر الفاظ ہندی کے ملتے ہیں۔ ساری زبانیں رابطے کا ذریعہ ہیں، لیکن اگر وہ دشمن کی زبان ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دشمن ان سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی کو، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ کو، ناظم اعلیٰ سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم حفظہ اللہ کو، جنہوں نے باہمی کوشش سے، اور حافظ عبد المالک مجاہد دارالسلام والے حفظہ اللہ کو، جنہوں نے باہمی کوشش سے پیغام ٹی وی کے نام سے ایک ٹیلی ویژن اسٹوڈیو اور پورا ٹیلی ویژن چینل قائم کیا ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب کا نام نہیں لیا، یعنی حضرت ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک حفظہ اللہ تعالی، جنہوں نے پیس ٹیلی ویژن کے ذریعے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہی نہیں، انسانوں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور بتایا کہ اولڈ، نیو اینڈ لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ اونلی از قرآن فار دس ورلڈ، اس دنیا کے لیے اللہ کا آخری پیغام، جدید پیغام، نیا پیغام صرف اور صرف قرآن ہے۔ لاکھوں ہندو، سکھ، عیسائی، بدھ اسلام کی دعوت سے سرفراز ہو گئے، یہاں تک کہ انڈیا کو مجبور ہو کر ذاکر نائک کے خلاف سازشیں کرنا پڑی اور انہیں ان کی نیشنلٹی ختم کی، انہیں انڈیا سے بے دخل کر دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی زمین، ان ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اور اللہ رب العالمین کے چاہنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کے ایسے بندے موجود ہیں۔ کہیں مہاتیر محمد کی صورت میں ملائیشیا نے اپنے دروازے کھولے، کہیں سعودیہ نے اپنے دروازے کھولے، ہر ملک کے مسلمانوں کے دلوں کے دروازے ذاکر نائک کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا ساری دنیا کا عالمی میڈیا اگر اس وقت موجود ہوا تو کیا وہ ان کی آمد کی اس خبر کو لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کرے گا؟ لائیو ٹیلی کاسٹ کرے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت سے قبل ہر کچے پکے گھر میں میرے دین کا پیغام پہنچے گا۔ آج ہر کچے پکے گھر میں جہاں لائٹ بھی نہیں ہے لیکن انٹرنیٹ ہے، لائٹ نہیں ہے لیکن نیٹ کے سگنلز ہیں وہاں پر، وہاں دین کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ ہمارے پاکستان ریڈیو پاکستان نے بھی ایک ایف ایم بنایا ہے، اس ایف ایم چینل پر صبح سے لے کر رات 12 بجے تک قرآن کریم ترجمے کے ساتھ نشر ہوتا رہتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے چپ نہیں ہوتا، نہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے، نہ کوئی اشتہار آتا ہے، مستقل قرآن کریم چلتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم ان ذرائع ابلاغ سے
دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے، فروغ کے لیے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ کریں تو شاید میں سمجھتا ہوں علماء کرام نے اس کی اسی لیے اجازت دی ہے کہ جب ذاتی کام کے لیے اس کی اجازت ہے تو پھر تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے اس کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ اور ایک اور دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذن عام ہوا دعوت کا کہ آپ اعلان کر دیجئے، کھلا کر دعوت دیجئے، تو آپ کو صفا پہ تشریف لائے، لوگوں کو آواز دی، صفا پہاڑی، اور جو آپ کا انداز تھا کہ آپ نے سرخ کپڑا لہرایا، یہ انداز اس وقت مروجہ تھا، یعنی جسے بھی کوئی اہم اور ضروری اعلان کرنا ہوتا وہ صفا پہاڑی پر آ کر اعلان کرتا، کپڑا لہراتا، لوگ وہاں جمع ہو جاتے۔ چنانچہ آپ نے وہاں یہی ذریعہ ابلاغ اپنایا جو آج سے پہلے کسی غلط کام کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ جس طرح پانی کا ایک گلاس آپ کے پاس ہو تو آپ اس گلاس میں کولڈ ڈرنک، پیپسی کولا بھی پی کر اپنا معدہ خراب کر سکتے ہیں اور دودھ پی کر اپنے آپ کو طاقت بھی مہیا فرما سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کے پاس وقت کی بہت بڑی طاقت ہے، آپ یہ وقت کسی گلی کے کونے پر، کسی سڑک کے چوراہے پر ضائع بھی کر سکتے ہیں اور مسجد میں گزار کر اس وقت کو ہمیشہ کے لیے امر بھی کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کے دو پہلو ہیں، ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس موبائل فون ہے، یہ اس وقت پوری لائبریری ہے، یہ پورا خزینہ ہے، اس کے اوپر پورا موسوعہ آ چکا ہے، پورا یعنی احادیث کی پوری لائبریریز آ چکی ہیں، مکتبہ شاملہ پورا آپ کے موبائل فون پر آ چکا ہے، ایک ہتھیلی کے برابر موبائل فون ہے۔ اور یہی آپ چاہیں تو دنیا جہاں کی خرافات بھی آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی آنکھ ہے، اس آنکھ سے آپ اچھا بھی دیکھ سکتے ہیں، برا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی زبان ہے، اس زبان سے اچھا بھی بول سکتے ہیں، برا بھی بول سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ ابتدائیہ تھا جو میں عرض کرنا ضروری تھا۔